ایسا مدرس ہے جس کو ضرورت کوئی پڑی ہو اور انہوں نے اپنی ضرورت کا اظہار حضرت سے کیا ہو اور حضرت نے اس کی ضرورت پوری کر دی، اور کبھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کچھ دیا ہو تو حضرت نے اس سے مطالبہ کیا ہو کہ کب دیں گے کب نہیں دیں گے۔ صوفی صاحب علیہ الرحمہ وہ صرف ایک عالم ہی نہیں تھے، وہ ایک صوفی ہی نہیں تھے، وہ ایک صرف پیر ہی نہیں تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے آئینہ دار تھے۔ لورولی کی مسجد گواہ ہے، میں خود جس وقت اس کا چندہ بمبئی میں ہو رہا تھا، اتفاق سے میں محرم کے موقع پہ تقریر کرنے گیا تھا، کچھ احباب نے اختر عادل سیٹھ کے وہاں گئے ملنے حضرت سے، اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے۔ دونوں بھائی بہت اچھے تھے، بہت عقیدت مند تھے، حضور خطیب البراہین علیہ الرحمہ کے، بلکہ حضور خطیب البراہین زندگی کے اکثر سفر میں بمبئی میں میرے خیال سے انہی کے وہاں قیام فرماتے تھے۔ حضرت کے ساتھ دسیوں آدمی ہو، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے رہنے کا انتظام اور ان کے کپڑوں کے دھلنے کا انتظام، یہ سب اختر عادل صاحب کے بچے کرتے تھے۔ آج وہ نہیں ہیں، اللہ انہیں غریب رحمت فرمائے، ان کے بچوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور خطیب البراہین سے جب میں ملنے گیا تو کہنے لگے چلیے آج مسجد کے چندے کے لیے ہم لوگ نکلیں گے، آپ بھی چلیے اگر موقع ہو۔ میں چلا گیا۔ حضور خطیب البراہین نے اپنی کوئی حدق محسوس نہیں کی۔ ہم لوگوں سے کوئی کہتا ہے کہ چلیے چندہ کروا دیجئے تو ہم کہتے ہیں ہم مولانا صاحب ہیں، ہم اشرفیہ میں پڑھاتے ہیں، آپ کے لیے جا کے دروازے دروازے چندہ کریں گے؟ نہیں نہیں، ہم اپنا علم دیکھتے ہیں، ہم اپنی مقبولیت سامنے لاتے ہیں، اپنا تشخص سامنے لاتے ہیں، تکلفات میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن حضور خطیب البراہین تکلف میں زندگی نہیں گزارتے تھے، اپنے گھر کے لیے کبھی نہیں نکلے، اپنے ذاتی منفعت کے لیے کبھی نہیں نکلے، لیکن مسجد کے لیے وہ لوگوں کی دکانوں پہ گئے، اور بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا، آگے آگے لوگ گواہ ہیں، زبیر سیٹھ وغیرہ وہ بتائیں گے آپ کو، حضرت نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے چندہ دے گا اس کی رسید میں اپنے ہاتھ سے کاٹوں گا، اپنے ہاتھ سے کاٹوں گا۔ ایک صاحب نے سب سے پہلے 7,000 کہا کہ حضور 7,000 لیجیے، میری پہلے رسید کاٹیں۔ تو یہی آگے آگے لوگ جو دہی سر چکناکے پہ رہتے تھے، سب لوگوں نے ان کو بہت ملامت کیا کہ تم کو جب 7,000 دینا تھا تو سب سے پہلے تم نے کیوں چندہ دے دیا؟ تمہیں معلوم تھا کہ حضرت اپنے ہاتھ سے کاٹیں گے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ کام آج یہ مسجد لہرولی میں بنی ہوئی ہے، صرف چندہ ہی نہیں کیا حضرت نے، جب اس کی زمین کا مسئلہ آیا تو سب سے پہلے جو چندہ دیا وہ حضور خطیب البراہین، دیا کیسے وہ بھی سنیے۔ لہرولی مولانا تبارک صاحب باحیات نہیں ہے، اللہ غریب رحمت فرمائے، ہوتے وہ بتاتے۔ حضرت مولانا حیدر صاحب باحیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، وہ بتائیں گے کہ گئے لوگ کی حضور زمین کا مسئلہ، کہنے لگے اچھا اٹیچی اتارو۔ اٹیچی اوپر رکھی تھی، اس میں نذرانے کے لفافے رکھے ہوئے تھے، اٹیچی اتروایا اور کہا اس میں جو پیسے ہیں نکالیے۔ لوگ نذرانہ لاتے ہیں تو اپنے بال بچوں کو دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں، اپنے لیے زمین خریدتے ہیں، لیکن حضور خطیب البراہین نذرانہ اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ دین کے کاموں کے لیے لیتے تھے۔ مسجد کے لیے پوری اٹیچی اتروائی۔ اس زمانے میں تقریباً 1,00,000 سے زائد کم و بیش پیسے تھے اس میں، انہوں نے وہ سارے پیسے مسجد کے لیے دے دیا۔ 1,25,000 روپے اس میں تھے، حضرت نے وہ سارے پیسے اس مسجد کے لیے دیے۔ آج وہ مسجد گواہی دے رہی ہے کہ اگر وہ اس سرزمین پہ بنی ہے تو یہ حضور خطیب البراہین کے ان کوششوں کا نتیجہ ہے، قربانیوں کا نتیجہ ہے، اخلاص کا نتیجہ ہے جو انہوں نے پیش کیا تھا۔ آپ غور کریں، کوئی بڑا سے بڑا جمایا پیر
وہ چندہ کرنے کسی مسجد کے لیے نہیں جاتا. بہت اگر خیر خواہی کرے گا تو کسی لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دے دے گا, یہ فلاں صاحب آئے ہیں چندہ کرنے, ان کو آپ لوگ چندہ دے دیجئے. وہ کسی کے دروازے شاید نہ جائے, لیکن حضور خطیب البراہین وہ ایک اچھے انسان تھے, درد مند دل رکھتے تھے, اس لیے دروازے جا کے انہوں نے دین کے لیے چندہ کیا, اور جہاں ضرورت سمجھی وہاں اپنے آپ کو پیش کیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی اپنی مقبولیت کے باوجود اپنی عزت کو اپنے سامنے نہ لائے, اپنے وقار کو اپنے سامنے نہ لائے. کیوں؟ اس لیے یہ خطیب البراہین اپنی زندگی میں انتہائی سادہ تھے, بے تکلف تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ زندگی بالکل سادہ گزارتے تھے. آج ہم لوگ کوئی سامان بھی لیتے ہیں, خریدتے ہیں اگر روڈ پہ, تو معلوم ہے دیکھتے ہیں, دائیں دیکھتے ہیں, بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی شاگرد مل جاتا, کوئی شاگرد ہمارے سامان کو اٹھانے والا مل جاتا اور لے کے ہمارے گھر پہنچا دیتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادگی کے ساتھ بازار مدینہ میں سامان خریدا, اور خریدنے کے بعد جب اٹھانے چلے تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اب یہ کام ہم غلاموں کا ہے. آپ کا کام تھا خریدنا, آپ نے خرید لیا, لیکن یہ کام ہم غلاموں کا ہے, یہ ہمیں دیں, ہم کاشان نبوت تک پہنچائیں گے, آپ نہ لے چلیں ہمارے ہوتے ہوئے. سرکار نے اپنا سامان اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور ارشاد فرمایا رب المال احق بحملی, جس کا مال ہو وہی اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے. اللہ کے رسول اگر دے دیتے صحابی رسول کو تو کوئی غلط نہیں ہوتا, بالکل صحیح ہوتا. صحابہ کرام تو قربان ہوتے تھے آپ پر, لیکن یہ اپنا مال خود اس لیے اٹھایا تاکہ امت کی تعلیم ہو جائے, امت کو سلیقہ مل جائے کہ اپنا کام کرنے میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے. حضور خطیب البراہین اپنا کام خود کرنا وہ اپنی سعادت مندی سمجھتے تھے. کوئی کام ان کا کر دے وہ الگ بات ہے, لیکن جہاں تک کوشش ہوتی, جب اگیا پڑھاتے یہیں سے سائیکل چلا کے وہ جب امر ڈوبھا پڑھاتے یہیں سے سائیکل چلا کے وہ امر ڈوبھا جاتے تھے. میلاد میں سائیکل چلا کے جاتے. کبھی کبھی لوگ ان کے شان عزت بھی نہیں کر پاتے, کبھی کبھی ان کو نظر و نیاز بھی نہیں دے پاتے, لیکن آپ ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لیں, کبھی حضور خطیب البراہین نے کبھی شکوہ بھی نہیں کیا, نہ دل میں کوئی چیز محسوس کی کہ کسی نے کم دیا, کسی نے زیادہ دیا, کسی نے نہیں دیا. جب بھی بلائے گئے, کسی غریب کے وہاں بھی گئے, کسی ضرورت مند کے وہاں بھی گئے, امیر کے وہاں بھی گئے, کبھی انہوں نے امتیاز نہیں کیا. میں نے تو دیکھا کبھی ان کی نگاہ میں امیر و غریب کا فرق نہیں نظر آیا. جس نے بھی بلایا اس کے ہاں تشریف لے گئے. تو ہم لوگ ان کے عقیدت مند ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, مرید ہیں لوگ آپ حضرت سے, تو ان کی خوبیاں تو آنی چاہیے. جب آپ آئیں عرس میں تو آپ کو یہ طے کرنا چاہیے کہ ان کی کچھ خوبیاں لے کے جائیں, تکلفات میں زندگی نہ گزاریں, اچھے انسان بنیں, اور مال کے گمان میں, پیسے کے گمان میں, علم و فضل کے گمان میں, عہدے کے گمان میں, آپ کے پاس اولاد ہو ہاتھی جیسے جوان, ان کے فخر میں کبھی نہ رہیں. اس دنیا سے جاتے وقت کون کام آتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا. حضرت نے پروگرام بنایا ہے ممبر سازی کا, مجھے آپ بتائیے حضرت مریدین کتنے ہیں؟ حضرت کے کئی لاکھ ہیں. میں کہتا ہوں کئی لاکھ اگر مریدین ہیں تو یہ خود آپ کے ممبر ہیں. ممبر سے بڑھ کے, ممبر تو ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, مرید کہاں جائے گا؟
سب کو حضرت آپ اپنا ممبر سمجھیں، اور 1,000 کا تو مسئلہ ہے. آپ سفر کریں، میرے خیال سے ان میں سے کوئی مرید ایسا نہیں ہے جو آپ کو 1,000 نہ دے. آپ کے سارے منصوبے 1 سال میں پورے ہو سکتے ہیں. مولانا صاحب بھوپال والے جو تھے انہوں نے 50,000 کی بات کی تھی، 50,000 ممبر. یہاں تو حضرت کے لاکھوں مریدین ہیں، تو آپ مجھے بتاؤ لاکھوں مریدین اگر 1,000 روپیہ دے دیں تو یونیورسٹی بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی؟ بولو، بن جائے گی. حضرت کو کچھ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خالی سفر کر لیں اور جس جس علاقے میں جائیں مریدین کی تو لسٹ ہوگی حضرت آپ کے پاس، ان مریدین سے واجبی طور سے وصول کریں اور دیں آپ لوگ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو دیں گے وہی کام آئے گا. آپ کو میں ایک حکایت سناؤں، بات سچی ہے لیکن واقعی کی روشنی میں. ایک صاحب نواب صاحب تھے، بہت زمینیں جائیداد تھی ان کے پاس. کچھ دشمنوں نے ان کو مار کے ایک دریا میں پھینک دیا. تقریباً 1 ہفتے کے بعد بہتے بہتے ان کی لاش اوپر آئی، بہت دور چلی گئی، پھول گئی، پہچاننے میں نہیں آتی تھی یہ کون صاحب ہیں. پولیس نے نکالا ان کی لاش، دیکھا کسی نہ کسی طرح سے وہ مسلمان لگتے ہیں. تو قریب کی جو آبادی تھی، آبادی مسلمانوں کی تھی، مسجد تھی. پولیس نے ان کی لاش لے جا کے مسلمانوں کو دیا. یہ دیکھو آپ کے مذہب کی لاش ہے، پہچان میں تو نہیں آ رہی ہے کون ہے، کس جگہ کا ہے، لیکن اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، آپ کفن دفن کر دیں. لوگوں نے لیا، امام صاحب سے کہا امام صاحب ان کے کفن دفن کے لیے چندہ کر دیجئے. امام صاحب نے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر میں آدھے گھنٹے تک چندہ کیا، اعلان کیا ایک لاوارث لاش ملی ہے، اس کے کفن دفن کے لیے آپ چندہ دیجئے، چندہ دیجئے، چندہ دیجئے. تقریباً آدھے گھنٹے تک اعلان کرتے رہے امام صاحب. تو ان کے کفن دفن کے لیے چندہ اکٹھا ہوا، ان کو دفن کیا گیا. نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی پہچاننے والا، نہ کوئی قبر پہ بعد میں ہاتھ اٹھانے والا. سب لوگ چلے آئے. تقریباً 3 مہینے تک نہیں پتا چلا یہ مرنے والا کون شخص تھا، کس علاقے کا تھا، کہاں کا تھا. 3 مہینے کے بعد پتا چلا یہ فلاں علاقے کے نواب صاحب تھے، زمیندار تھے. 300 ایکڑ ان کے پاس زمینیں تھیں، کئی کروڑ روپے بینک بیلنس تھے. 4 لڑکے ان کے ہاتھی کی طرح جوان تھے. کبھی نواب صاحب نے سوچا ہوگا کہ میرے پاس کروڑوں روپے بینک بیلنس ہیں، سینکڑوں ایکڑ زمینیں میرے پاس ہیں، 4 بیٹے میرے ہاتھی جیسے جوان ہیں. کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرا کفن بھی چندے سے اکٹھا کیا جائے گا، مجھے اس طرح لاوارث گردان دیا جائے گا اور مجھے دفن کر دیا جائے گا چندے کے کفن سے. یہ دنیا ایسی ہے، بڑے بڑے نوابوں کو بھول جاتی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو بھول جاتی ہے. نہ کسی کی دولت کام آتی ہے، نہ ان کے بچے کام آتے ہیں کبھی کبھی، نہ ان کی زمین جائیداد کام آتی ہے. کام وہی چیزیں آتی ہے جو آخرت کے لیے آدمی بھیج دیتا. ہمارے علاقے میں، اس علاقے میں بہت پہلے سیٹھوں کی کوئی کمی نہیں تھی. الحمدللہ ممبئی میں بہت سارے لوگ تھے، مگر سیٹھ صرف ایک مشہور ہوئے. ہم لوگ اس وقت طالب علم تھے. پہلوان سے لوگ ان کو جانتے تھے. پہلوان سے کیوں جانتے تھے؟ جس زمانے میں اللہ نے انہیں نوازا تھا تو کوئی مدرسہ ایسا نہیں تھا اس علاقے کا جس میں اس زمانے میں جو ہم لوگ طالب علم تھے کم سے کم 35-40 سال پہلے 10-5 ہزار روپیہ انہوں نے چندہ نہ دیا ہو. تو اسی بنیاد پہ لوگ ان کو جانتے تھے، ان
کو پہچانتے تھے پہلوان سے اللہ غریب رحمت فرمائے انہیں بڑی قربانیاں مدارس کے سلسلے میں ہیں، تو لوگ دنیا میں بھی اسی کو جانتے پہچانتے ہیں جو دین کے لیے خرچ کرتا ہے، مدارس کے لیے، غریبوں کے لیے اور مساجد کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، انہیں کو دنیا میں بھی جانا جاتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر ہے۔ تو اگر آپ تھوڑی سی توجہ دے دیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ لاکھوں لوگ جن کے مرید ہوں تو ان کے نام سے یونیورسٹی بنانے میں بھی کوئی تکلف نہیں ہوگا اگر یہ سمجھداری سے کام لیں۔ اپنے پیسے کی حفاظت کیجیے، ادھر ادھر فالتو کاموں میں نہ خرچ کیجیے، بلکہ کسی بنیادی کام میں خرچ کیجیے۔ حضرت میں تو عرض کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے، آپ ہاسپٹل کا بھی پروگرام بنائیں، آپ کی زندگی میں اللہ پورا فرمائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بمبئی جاتے ہیں، سیفی ہاسپٹل کس کا ہے؟ آغا خانیوں کا ہے، اوروں کا ہے۔ ماشاءاللہ مصطفیٰ بازار ادھر جائیے، مسینہ ہاسپٹل پارسیوں کا ہے، سب تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں، ان کے ہاسپٹل موجود ہیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ اچھی خاصی تعداد ہے جماعت اہل سنت کی، لیکن کوئی ہاسپٹل نہیں۔ کیا بات ہے؟ میں ایک بار گیا جے پور تقریر کرنے ربیع الاول میں، ایک صاحب کھڑے رہے اسے پوری تقریر میں، لوگوں نے بتایا یہ حاجی صاحب 800 دیگ کل پکوائیں گے۔ میں نے کہا 800 دیگ پکوائیں گے، 800 نہیں 8000 پکوانے تب بھی لوگ کھا کے ختم کر دیں، اور کچھ لوگ یہی کہیں گے ہمیں نہیں ملا۔ میں نے کہا یہ 800 دیگ تمہارا یہ جے پور کی سنیت کو نہیں بچائے گا، ادارہ بناؤ تب وہ بچائے گا، اس میں پڑھنے والے پڑھانے والے علماء طلبہ بچائیں گے۔ تم چھوٹا سا ایک مدرسہ بنائے، بڑے بڑے دارالعلوم دوسروں کے چل رہے ہیں، کم سے کم زمینیں لیتے، زمین لیا بھی لوگوں نے، وہ بھی جھگڑے کی نظر ہو گئی، کوئی خاص کام نہیں ہو سکا۔ بیچاری مسجدوں میں ائمہ جو اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم لوگ دعا کریں حضرت علامہ پیر طریقت حضور حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب قبلہ مخدوم گرامی، استاد گرامی کی عمر میں اللہ برکت دے دے اور ان کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے، اور ان کے صاحبزادگان بالخصوص حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مدد اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت دے کہ ان حضرات کے ذریعے مدرسہ بھی بنے، مسجد بھی بن جائے بہت اچھی شاندار۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں حضرت آپ سب سے پہلے مسجد بنا دیجئے، مسجد بن جائے گی تو انشاءاللہ آپ کا حفظ کا جو کام ہے وہ مسجد میں پورا ہو جائے گا۔ اور میں نے تو یہ دیکھا کہ جہاں مسجد بن جاتی ہے تو اس کی برکت سے سارے کام آہستہ آہستہ ہو جایا کرتے ہیں، انشاءاللہ سب کام ہو جائے گا۔ اور بس اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحت دے، اور آپ کے جو مریدین ہیں، معتقدین ہیں، حضور خطیب البراہیم کے مریدین و معتقدین ہیں، الحمدللہ یہ اچھے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں، یہ جھگڑالو لوگ نہیں ہیں، جھگڑا کرنے والے، یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، عقیدت مند ہیں، مخلص ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ کوشش کریں گے تو اللہ فضل فرمائے گا، اور جو منصوبہ آپ نے بنایا ہے انشاءاللہ وہ منصوبہ پورا ہوگا۔ اتنی لمبی زمین حضرت نے حاصل کر لی، بہت قیمتی زمین ہے اس زمانے میں۔ اب زمینیں فٹ اور انچ سے بکتی ہیں، پہلے بگہے کے اعتبار سے بکتی تھیں، اب فٹ اور انچ کے اعتبار سے بکتی ہیں، بڑی مہنگی ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے حاصل کیا، اللہ جزائے خیر دے، غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب مخلصانہ آدمی میدان میں آ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوتی ہے۔ حضور خطیب البراہیم حضور حافظ ملت کے شاگرد تھے، حافظ ملت کے شاگرد جنہوں نے براہ راست ان سے حاصل کیا، وہ کیوں نہیں کامیاب ہوں گے؟ جب ان کے واسطے سے لوگوں نے ان سے پڑھا وہ کامیاب ہے۔
تو جنہوں نے ان سے براہ راست فیض حاصل کیا وہ ناکام ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور خطیب البراہین نے حافظ ملت سے علم بھی سیکھا، عمل بھی سیکھا، اخلاص بھی سیکھا، تقوی اور للہیت بھی سیکھی۔ آج الحمدللہ یہ جو ساری رونق ہے انہی کے تقوی اور اخلاص کی برکت ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو لوگ بھول گئے مگر ان بزرگوں کو کوئی بھول نہیں سکا۔ لکھنؤ ہم گئے ابھی ایک عرس میں، دادا میاں تھے گزشتہ سال، ہم نے جب چپل نکالنا چاہا، ہم نے کہا بھائی چپل ذرا تھا کہیں کنارے رکھوا دیجیے غائب نہ ہو۔ نہیں، انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب ڈریے نہیں، یہاں چپل غائب نہیں ہوتا، یہ چپل یہ رکھ دیجیے جو لوگ بیٹھے ہیں ٹوپی لگا کے۔ میں کون لوگ ہیں چپل کی نگرانی کر رہے ہیں؟ کہا ہاں یہ چپل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ میں نکال کے رکھ دیا۔ ان لوگوں نے کہا مولانا صاحب یہ جو بیٹھے ہوئے ٹوپی لگا کے چپل کی نگرانی کر رہے ہیں یہ بہت بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں۔ اچھا، کہاں صرف اس لیے آئے ہیں کہ یہ حضرت کے عرس میں جو زائرین آ رہے ہیں ان کے جوتے کی ہم خدمت کریں۔ الحمدللہ حضور خطیب البراہین کے عرس میں آپ آئے، میں دیکھتا ہوں گنگیچا کے لوگ، دساواں کے لوگ، پرسا کے لوگ اور اس اگیا کے لوگ، کتنے لوگ بمبئی سے آ کے اور دوسری جگہوں سے، بھیونڈی سے آ کے، بڑے بڑے شہروں سے آ کے لوگ، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ اس میں بڑے بڑے امیر بھی ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار بھی ہیں، بڑے بڑے اہل ثروت بھی ہیں، لیکن یہ سب حضور خطیب البراہین کی محبت میں آ کے خدمت خلق کرنا، زائرین کی خدمت کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ سب حضور خطیب البراہین کی نیکیوں اور للہیت کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں تو نا امید بالکل نہیں ہوں۔ حضرت آپ نکلیں، آپ سفر کریں اپنے مریدین میں اور حضرت کے مریدین میں۔ چلیں انشاءاللہ میں بھی دے دوں۔ نہیں میں بھی انشاءاللہ کم سے کم، میں تو مولوی آدمی ہوں لیکن پھر بھی 50 ممبر تو دے ہی دے دوں۔ اور ہم لوگ حضرت آپ کے تو شاگرد ہیں، آپ نے پڑھایا ہے۔ حضور خطیب البراہین کے عقیدت مندوں میں سے ہم ہیں، ہمارے گھر کے لوگ مرید بھی ہیں ان سے، ہماری اہلیہ وغیرہ، تو ہمارے سسرال کے لوگ سب مرید ہیں، میں نے سب کو کروا دیا۔ تو یہ سب تو آپ ہی لوگوں کا ہے۔ اور الحمدللہ اب تو 50 ممبر دینا کیا، 50 ممبر کا عوض ہم لوگ خود دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ اتنی لمبی لمبی تنخواہیں ہیں، کیا کریں گے؟ آپ کو نہیں دیں گے کس کو؟ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، آپ کا سایہ دراز رکھے، آپ کے صاحبزادگان شہزادگان کو خوش رکھے۔ ہمارے حضرت الرحمن صاحب یہ بھی بہت محنت کرتے ہیں، اللہ صحت و عافیت سے رکھے، خیر سے رکھے۔ جتنے بھی علماء مشائخ تشریف فرمائے اللہ ان کی عمروں میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا اس میں جو حق کہا، جو ثواب کہا، جو صحیح کہا، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے۔ میرے بیان، میری تعبیر، میرے سمجھانے میں، خود میرے سمجھنے میں جو غلطیاں ہیں وہ سب میری طرف سے ہیں۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ کون ممبر جائے؟ کرسی سے ماشاءاللہ بڑی شاندار گفتگو ہم نے آپ نے حضرت علامہ مسعود احمد صاحب قبلہ برکاتی سے سماعت کیا۔ ایک اعلان پہلے سن لیں، بڑوکھر بازار کے منیجر صاحب کی طرف سے تقریباً 2000